بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ پیچھے بات چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آپس میں ملے اور اللہ جل جلالہ نے تکوینی علم خضر علیہ السلام کو نصیب فرمایا اور نبوت کا جو علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نصیب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جب انہوں نے قتل کیے غلام کو تو اس پر جواب دے رہے ہیں الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ میں وسعت اور استعداد نہیں ہے کہ میرے ساتھ صبر کر پائیں، ضبط کر پائیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعدھا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے اگر اس کے بعد آپ سے پوچھا کوئی سوال فلا تصاحبنی، پھر مجھے آپ میرا ساتھ آپ چھوڑ دیں، مجھے آپ اپنا ساتھی نہ بنائیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے عذر کی انتہا ہو چکی ہے۔ فانطلقا، تیسرا واقعہ، اب واپس آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، بستی والوں کے پاس آئے، لوگوں کو کہا کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا کھانا کھلا دو، انہوں نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے کہا ہم نہیں کھلاتے مسافروں کو۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، اور ایک وہ کھڑی تھی دیوار، وہ گرنا چاہ رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا، اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہا کہ اگر آپ چاہتے تو کم از کم جو روٹیاں ان سے لے لیتے، اگر آپ چاہتے تھوڑی سی اجرت لے لیتے۔ انہوں نے اتنی بدتمیزی کی ہے اور ہمیں کھانا کھلانے کے لیے، ضیافت کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، آپ نے ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا اور ان کی دیوار جو ہے وہ درست کر دی۔ قال، اگلی بات نہیں کی، قال ھذا فراق بینی و بینک، آپ کا وہ راستہ، میرا یہ راستہ، فراق بینی و بینک، کینسل ہو گیا داخلہ، فارم واپس ہو گیا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب حقیقت جو بتائی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ میں اب آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ خبر اور وہ بات جو آپ کو پتہ نہیں تھی میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ اما السفینہ، پہلے واقعے کی حکمت بتلائی جا رہی۔ اما السفینہ، جہاں تک وہ کشتی کی بات ہے، فکانت لمساکین، وہ مزدور لوگ تھے، ان کی تھی، یعملون فی البحر، وہ مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں، فاردت ان اعیبہا، اور میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں۔ یہ 10 بھائی تھے، 5 اپاہج تھے اور 5 لوگ کشتیاں چلاتے تھے، کشتی چلا کے کماتے تھے، بھائیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، اور اس کے بعد دریا کے بعد بادشاہ تھا، وہ نئی نئی گاڑیاں اور نئی نئی کشتیاں لے لیتا تھا۔ میں نے عیبدار ٹوٹی ہوئی گاڑی کو کوئی بھی وہ نہیں، حکومتیں بھی نہیں پکڑتی، یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، میں نے عیب کر دیا تاکہ ان کا روزی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ بادشاہ دیکھے تو کہو کہ ہم نے اپنی رعیہ کو اس میں ڈبونا تھوڑی ہے، اس لیے میں نے وہاں پر کیا تھا ایسا۔ مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ واما الغلام، جہاں تک وہ بچے کی بات ہے جس کو میں نے قتل کیا تھا، فکان ابواہ مؤمنین، ان کے جو والدین تھے، باپ دادا، وہ بڑے ایماندار تھے۔ فغشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، مجھے یہ وہ ہوا کہ یہ کسی سرکشی میں مبتلا ہو کر ان کی بدنامی کا سبب بنے گا، اور یہ ہے کہ ان کو پھانسی اور ان کو جیلوں کے سبب اور تکلیف کا سبب بنے گا، لہٰذا اس کے ساتھ ایسا کیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ہم نے ان کے لیے پاکیزگی اور شفقت والا معاملہ یہ کیا کہ ان کے آباء و اجداد کے لیے معاملہ درست رہے کہ اس نے آئندہ میں ان کے لیے مصیبت کھڑی کرنی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک بچوں کی بات ہے، دیوار کی بات ہے، فکان علی غلامین، 2 یتیم بچوں کی تھی شہر کی، فی المدینہ، اس کے شہر کے اندر، وکان تحتہ کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا، وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جب تک بڑے نہ ہو جائیں تب تک ان کے خزانے تک کوئی پہنچ نہ پائے، جب خود بڑے ہو جائیں تو وہ خود سے خزانہ وہ نکال لیں۔ رحمتاً من ربک، آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے، وما فعلتہ عن امری، یہ سارا کچھ جو میں نے کیا یہ اپنی وجہ سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ علوم ہے جس کے اوپر آپ نے صبر نہیں کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کر کے چلتے رہتے،
اور بڑی حکمت کی چیزیں جو ہیں ہمیں ملنی تھی، ورنہ 3 حکمت کی چیزیں ملی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی یہ سکھایا کہ علماء اور اہل علم اور اہل تقوی جو لوگ ہیں، اگر ان کی کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے تو عقیدت کی بنیاد پر بھی مان لینی چاہیے۔ جہاں جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے تحقیق کا، انہوں نے تحقیق تو ہم بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، ہماری کوئی کتاب کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں ہے، لیکن تحقیق جو بدتمیزی سکھلائی جا رہی ہے وہ تحقیق نہیں ہے۔ تحقیق تمیز اور آداب کے مد نظر تو ہے، بزرگوں کو اچھالا جانا اس کو تحقیق، بدتمیزی کو تحقیق کہنا کوئی تحقیق نہیں ہے، تمیز کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام واللہ اعلم بمرادہ، یہ ایک طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ جی کون جانتا ہے سب سے بڑی اچھی آیت، سب سے افضل آیت کون ہے؟ صحابہ کو پتہ ہوتا پھر ہی کہتے اللہ اعلم بمرادہ، تاکہ اور علم آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ اور قصے کا واقعہ جو انہوں نے 3 سوال کیے تھے، ذی القرنین کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے تھے کہ وہ کون تھے۔ ذی القرنین کے حوالے سے مختلف علماء کی مختلف جو ہے وہ ہے تحقیق ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے یہ بادشاہ تھے، اور مختلف نے یہ کہا کہ وہ فارس کے بادشاہ تھے، اور کچھ نے کہا کہ وہ روم کے تھے، اور سکندر کے، مطلب ایسی بات سے آئی ہے، لیکن جو دل کو لگتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے معاصر اس دور کے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان کو کہیں کہ ان کا کچھ احوال جو ہے ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، زمین میں ہم نے ان کو حکومت دی اور ہر ایک چیز کا ان کو سامان ضروری دیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ اپنے سامان لے کر چل پڑا۔ حتیٰ اذا، یہ پہلا سفر ہے ان کا مجموعہ ہے، جو خلاصہ ہے میں آپ کو واقعہ کا سنا دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو اتنا علم اور اتنا مال اور اسباب عطا فرمائے ہوئے تھے، انہوں نے مشرق مغرب کا سفر کیا، اور ایک دفعہ نہیں، 2 3 دفعہ، کئی دفعہ کیا۔ یہاں پر 3 سفر جو ہے ان کے ذکر کیے گئے۔ مشرق تک جب پہنچے تو وہاں پر ایسی قوم کو پایا جو ایسی سورج جو تھا وہ ایسے تھا جیسے دلدل کی زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر ایسے جیسے آگ برسا رہا ہوتا ہے، ایسے زمین تھی، اور لوگ وہ ایسے رہ رہے تھے جو بالکل جنگلی ہیں تھے وہ انسان، لیکن یہ ہے کہ ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا، ان کی بولی بھی نہیں سمجھی جا رہی تھی وہ انسان، لیکن یہ ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی ریلا وہاں سے نکلتا، کیونکہ وہ بالکل جنگلی لوگ تھے، اور قریب کے جو لوگ تھے وہ ثقافت یافتہ، تہذیب یافتہ اور انسانیت والے لوگ تھے۔ وہ تھے انسان لیکن ان میں انسانیت اور تہذیب اور کچھ بھی نہیں تھا، ایسے لوگ بھی پائے۔ اور دوسری جگہ گئے تو وہاں پر بھی ایسے لوگ پائے۔ اب درمیان میں جو تہذیب والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو بستی والے ہیں اور جو آگے جنگل والے ہیں یہ بڑے واشی ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں اور بدتمیز ہیں، لا علم ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، یہ وہاں سے آتے ہیں اور ہمارے اوپر آ کر حملہ کرتے ہیں، ہماری چیزیں چھین کے لے چلے جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مال و متاع بہت زیادہ ہے، اگر آپ یہاں پر دیوار بنا دیں تو یہ ہے کہ یہ لوگ ادھر آ ہی نہ سکیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مختلف دور میں یہ یاجوج ماجوج غیر متمدن قوم ہیں وہ انسان، لیکن ان کو تہذیب اور وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مختلف دور میں یہ ان کے ایک ریلا انسانوں کے اوپر آتا رہا، تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے وہ کیا، جنگ کی اور لڑائی کی، بعد میں انسانوں میں رہ کر وہ انسان بن گئے، انسانوں میں رہ کر تہذیب ان کو مل گئی۔ پہلے یہ ہے کہ ان لوگوں کو ذی القرنین نے ان کو روکا اور ان کے لیے دیوار بنائی، اس کا وہ سارا واقعہ آتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچے جہاں سے سورج ڈوبنے کی جگہ ہے، وجدہا، اور ظہر میں ان کو یہ لکھا ہوا تغرب فی عین حمیۃ، ایسے کہ جیسے سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہو۔ ووجد عندہا قوما، بالکل کونے میں جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں پر کے چشمے کے اندر ہوتا ہے، وہ چشمہ بھی کالا ہے، وہاں پر ایک قوم تھی۔ اور قلنا یا ذی القرنین، انہوں نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، اے ذی القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، آپ جیسے یعنی بادشاہ جب ہوتے ہیں تو وہ ان کو عذاب دیتے ہیں اور پھڑکاتے ہیں اور پکڑتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، آپ چاہیں تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ حسن والا معاملہ کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، رہا ظلم کی بات تو ظالم جو بھی ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور ظلم کا نتیجہ جو ہے وہ ظلم ہی ہوتا ہے، اور ظالم لوگوں کے ساتھ ظلم والا معاملہ کیا جاتا ہے، جو نرمی والا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی ہی کی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے
اس کے لیے بہترین اور بہترین حسنہ، بہترین بھلائی ہے، بہترین بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ان کے ساتھ معاملات میں بھی نرمی برتیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، شرقی مہم کا ذکر کیا، یہ دوسرا سفر انہوں نے کیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، وہاں تک کہ وہاں تک پہنچے جہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وَوَجَدَهَا، سورج کو انہوں نے دیکھا، تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، کہ وہ ایسی قوم کے اوپر سے وہ طلوع ہو رہا تھا کہ وہاں ایک ایسی مخلوق رہ رہی تھی، ان کے اوپر کوئی آڑ، کوئی حجاب نہیں تھا۔ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ایسے ہی تحقیق کے گھیر لیا ان کو، اس طرح ہے کہ اور تحقیق نے گھیر لیا ہم نے تمام ان چیزوں کو جو اس کے پاس تھیں، یعنی جو قریب کی تھی وہ ساری کی ساری ہم نے ان کے سامنے کر دیں کہ یہ چیز ہے، یہ حکومت ہے، یہ لوگ ہیں، اور یہ مخلوق ہے، اور یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر یہ ہے کہ غالباً شمالی مہم کا ذکر کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، وہاں تک پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان پایا، من دونہما قوما، ایک اور قوم، لا یکادون یفقہون قولا، جن سے بات چیت یعنی انسانی بات چیت بھی ان سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ قالوا یا ذا القرنین، وہاں پر ان لوگوں نے بات کی اور التجا کی، اے ذی القرنین، ان یأجوج و مأجوج، یہ یأجوج اور ماجوج، ان کے بارے میں مختلف قسم کی وہ روایات آتی ہیں، ایک بلش جتنے ہیں وہ اتنے ہیں، وہ خون پھینکیں گے، وہ پھینکیں گے، وہ آئیں گے قیامت کے نزدیک، ظلم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اتنی مضبوط وہ چیزیں نہیں ہیں، بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر متمدن انسان ہیں، بدتمیز ہیں، بد تہذیب ہیں، یہ آئیں گے ضرور اور مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی کریں گے اور بہت زیادہ کریں گے اور پریشان بھی کریں گے۔ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ یاجوج ماجوج کو زمین میں یہ ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ خرچ ورچ کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ دے دیں گے، تو آپ ہمارے لیے آپ کی مہربانی کر لیں، کیونکہ انہوں نے جاہ و جلال دیکھا، بادشاہت دیکھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو التجا کی۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ، کہا کہ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے وہ تمہارے کچھ مال و متاع دینے سے بہت بہتر ہے، بس یہ ہے کہ بدنی محنت کا میرے ساتھ دینا۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، اور حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہا، لوہے کی دیواریں اور لوہے کی جو سلیٹیں ہیں وہ دیتے جاؤ۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، جہاں تک کہ وہ کناروں پر پہنچے اور کہا کہ بھئی پھونکو، آگ کو پھونکو۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، جب آگ ہو گئی، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا کہ بھئی لاؤ کہ یہ جو قطرہ تانبا پگھلا ہوا ہے یہ لے کر آؤ۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک تانبے کی دیوار جو ہے وہ بنا دی۔ حتیٰ قال هذا رحمۃ من ربی، اللہ اکبر، فما استطاعوا له نقبا۔ اب یہاں پر یہ مختلف اس میں کہا کہ یہ دیوار چین جو ہے یہ تقریباً 1000 میل کی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ذوالقرنین نے بنائی ہے، بعض نے کہا دیوار بخارا ہے، بعض نے کلیشیا کا بتایا، مطلب کہ متعین تو ہم نہیں کہہ سکتے، مختلف دیواروں کا کہہ سکتے ہیں کہ دیوار ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اب وہ ایک اور بات کہ کچھ مزاج انبیاء کے، اللہ والوں کے، جو اللہ کے ساتھ مال و متاع والے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کام کر کے نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ قال ھذا رحمۃ من ربی، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد یہ نہیں کہا دیکھا میں نے کیسے تمہارے لیے کام کیا، نہیں، ھذا رحمۃ من ربی، یہ دیوار کی تیاری اور دیوار کی بنائی جو ہے میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، ساتھ ہی کہہ دیا میں نے مضبوط تو اتنی بنائی ہے کہ یہ ہلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، لیکن میرے رب کا امر جب آئے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم نے چھوڑا کچھ کو کچھ کے حال کے اوپر کہ وہ گھستے رہیں، وہ گھومتے رہیں، سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور جہنم کو اس دن پیش کریں گے للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا کہ یہ کافروں یہ جہنم ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر ڈھکن تھا اور کیا تھا؟ غطاء تھا، پردہ تھا۔ وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سن نہیں سکتے تھے۔ شکوہ مشرکین
کہ مشرکین اپنے آپ کو بتوں کے اوپر چڑھاوے بھی چڑھوائی جا رہے ہیں، بتوں کے لیے دیگیں بھی چڑھوائی جا رہی ہیں، بتوں کے لیے بریانیاں بھی پکوائی جا رہی ہیں، کالے بکرے بھی ذبح کیے جا رہے ہیں، اور مرغے اور ککڑ بھی دیے جا رہے ہیں۔ اب سارا کچھ مشرکین کے لیے دیا جا رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے اور بتوں کے اوپر دیا جا رہا ہے، اور گمان یہ کر رہی ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کر لیا ہے جنہوں نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا اور الہ بنایا ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے جو ان کی مہمانی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جہنم جتنی ہے، جتنے عذاب جہنم کے قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، وہ سارے کا سارا وہ نزل اور مہمانی ہے۔ جو حقیقی عذاب ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ اور ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں جو سب سے زیادہ خسارے والے ہیں اعمال کے اعتبار سے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی محنتیں اور کوششیں دنیا میں ختم ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑے پتے کے لوگ ہیں اور بڑے تیر مارتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال، تمام چڑھوائے، تمام بریانیاں اور تمام گندم، تمام چیزیں حبطت، ختم ہو گئیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ان کے اعمال کو کوئی حیثیت نہیں ملے گی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ کیا ہے کہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پیار دے دیا جن لوگوں نے ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہاں پر جہنم نزل تھی۔ جنات الفردوس بھی اللہ پاک نے مہمانی میں دے دی، اللہ اکبر، یعنی جنت الفردوس جو ہے وہ بھی اس کو بھی نزل فرما دیے کہ نزلا، خالدین فیہا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ لا یبغون عنہا حولا، اور نہ چاہیں گے وہاں سے منتقل ہونا، بس ادھر ہی ہیں، اب موجیں ہیں یہاں پر۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے کہ اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی، باتیں لکھنے کے لیے، حمد و ثنا لکھنے کے لیے، لنفد البحر، سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ کی باتیں اور اللہ کی تعریف ختم ہو جائے۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، پھر یہ 7 سمندر پھر لے کر آئیں، ایک دفعہ پھر یہ دوبارہ لکھیں تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، مثلکم یوحی الیہ، لیکن مثل ایسی ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، بشر تو ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوں، یوحی الیہ، انما الہکم الہ واحد، میرا فریضہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو کوئی ملاقات چاہتا ہے اپنے رب کی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ اس ملاقات کے لیے بہتر اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ کسی صورت میں کسی کی بھی شرک نہ کرے اور کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کاف ہا یا عین صاد، سورۃ مریم مکی صورت ہے، اور اس میں خطاب اور عقیدہ جو بتلایا جا رہا، جو اصلاح کی جا رہی ہے وہ عیسائیوں کی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ رسولوں والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کہ دوبارہ دیکھیں، فروخ صاحب چلا کے گئے ہیں، لیکن آپ چلا کے بٹن تو اچھا ہاتھ لگایا، میں نے کہا چلتے ہوئے کہ دوبارہ ہاتھ دبایا تو بند کر کے چلے گئے۔ چلو اعوذ باللہ من الشیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، سورۃ مریم مکی صورت ہے، اور مکۃ المکرمہ میں عیسائی رہتے نہیں تھے، مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ مکی لوگ مدینہ والوں سے مدد لیا کرتے تھے جو عیسائی تھے،
اور مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، ان کی مدد لی جا رہی، وہ بھی عیسائی تھے۔ تو اب یہ مناسب سمجھا کہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک رسول ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے واقعے سے شروع کیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ تذکرہ ہے رحمت اور مہربانی کا، اور ربی کا آپ کے رب کا، رحمت و ربی کا آپ کے رب کی رحمت، عبدہ زکریا جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کیا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ زکریا علیہ السلام نے پوشیدگی سے، علیحدگی سے دعا کی کہ کوئی چھیڑ ہی نہ بنا لے کہ بابا جی کو کیا ہو گیا کہ بابا جی اولاد مانگ رہے ہیں۔ نداء خفیہ، چھپ کے دعا کر رہے۔ قال رب انی وہن العظم، اور اپنا سارا کچھ سامنے رکھ لے، یا اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی، واشتعل الراس، اور میرا سر سارا سفید ہو چکا، شیبہ بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن یا اللہ میں آپ کی دعا سے نا امید نہیں ہوں۔ وانی خفت الموالی من ورائی، مجھے یہ خدشہ اور ڈر ہے کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں، میرے بھتیجے ہیں، دوسرے ہیں، ان کے اوپر مجھے خوف اور خطرہ ہے۔ وکانت امراتی عاقرہ، اس کے باوجود کہ میری جو عورت، میری جو بیوی ہیں وہ عاقرہ، وہ بانجھ ہیں۔ فہب لی من لدنک ولیہ، اپنی طرف سے آپ من لدنک ولیہ، وارث دین کوئی بنا لے، یرثنی و یرث من اہل یعقوب، جو خاندان یعقوب کا وارث بنے اور میرا بھی وارث بنے۔ وجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ اس کو اپنے ہاں پسندیدہ بھی بنا لے۔ یا زکریا، اب وہ اتنی لجاجت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فوراً دعا قبول فرمائی، اور قبول کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک غلام اور بچے کی خوشخبری سناتے ہیں، ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یہ والا یحییٰ نام نہیں رکھا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب ایک مان تو گئے لیکن بڑھاپا تھا، 120 سال عمر ہے اور بڑھاپا ہے، اور پھر کہا کہ وہ کیسے ہوگا، ذرا کوئی نشانی تو دیں، انا یکون لی غلام کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقر، بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں انتہا درجے کا بوڑھا ہوں، مجھ میں طاقت اور سکت نہیں ہے۔ قال کذالک، جی پتہ ہے ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حین، آپ کے رب نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آپ بڑھاپے سے بچے کی بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو اس وقت پیدا کیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، پھر اللہ مجھے کوئی نشانی اور علامت بھی بتائیے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو بات نہ کر سکے گا 3 راتیں 3 دن تک بالکل۔ فخرج علی قومہ من المحراب، قوم کی طرف گیا اپنے عبادت خانے سے۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ سے مانگ کر گناہوں میں لگ جاتے ہیں، کیا ہے کہ اللہ سے مانگ کر عبادت میں لگنا چاہیے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَنْ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہا گیا کہ بس آپ تسبیحات میں لگے رہو صبح و شام۔ یا یحییٰ خُذِ الکتاب بقوہ، کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے اور ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا، اور کہا گیا کہ اس کتاب کو، تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے دانائی بچپن میں ہی، نرم دلی ان کے لیے دے دی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور مہربان اور رقت امیزی والے تھے، مِن لَدُنَّا ہماری طرف سے، وَالزَّکَاء اور پاکیزگی اور اخلاق پرہیزگار تھے، وَكَانَ تَقِيًّا اور بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنے والدین کی بات کو ماننے والے تھے اور سرکش نافرمان نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو اور اعزاز خداوندی ہو ان کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن ان کو زندہ اٹھایا جائے گا اور زندہ ان کو کیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم علیہ السلام، سورۃ مریم ہے، اور یہاں پر معجزانہ طور پر جو مریم علیہ السلام نے کن کو جنا، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کے اعجاز بتلایا جا رہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،
مریم علیہ السلام کے بالے سے بات آپ سنیں اور ان کا ذکر آپ کیجئے۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ گھر والوں سے شرقی مکان پر دوسری طرف غسل کے لیے، عبادت کے لیے ایک طرف ہوئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور اس نے پردے ڈال دیے لوگوں کے آنے اور جانے کی وجہ سے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے جا کر فرشتے کا بشر کا رول اختیار کیا، بشر آدمی بن کے دکھایا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو ترس کھانے والا ہے اور اگر تو بچنے والا ہے، اگر تو بچانے والا ہے اور خدا ترس ہے تو۔ قال انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم علیہ السلام متعجب ہوئیں، کیسے ہوگا غلام؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور میں کوئی ایسی ویسی عورت بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، جی ایسا ہی ہے، آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا یہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس بچے کو قدرت کی نشانی بنائیں گے اور رحمت کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اب وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا جب ساتھ میں کہہ دیا، بات چیت چل رہی ہے کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ اٹل سے ہو چکا ہے، آپ روئیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہو کر ہونا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، احادیث میں روایات میں آتا ہے جبریل امین نے جب ان سے بات کی، بات کرنے کے ساتھ کیا کیا کہ ان کی آستین کو پکڑا، آستین کو پکڑ کے چھو کیا، یہاں سے چھو کیا، یہاں سے 9 ماہ کا مکمل بچہ بن گیا۔ نہیں گزرے 9 ماہ، فوراً ادھر سے ہوئی، کیونکہ وہ تو عبادت کے لیے گئی تھی تو فوراً جو ہے وہ بچہ لے کے آ گئی، وہ تو ایک طرف گئی تھی تو فوراً بچہ لے کے آ گئی۔ 9 ماہ کا عرصہ وہ سارا نظام جو تھا وہ نہیں ہوا، کیا ہوا؟ فَحَمَلَتْهُ، بس فوراً حمل، پیٹ میں بچہ لے لیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور حمل کو لے کر کسی دور جگہ چلے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہاں سے تو فوراً جو ہے وہ ولادت کے آثار بھی آ گئے۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تمنا کرنے لگی بدنامی کے خوف سے، ہے کاش کہ میں بھولی بصری ہوتی اور بھولی بھلائی ہوتی، کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا۔ اب یہاں پر تسلی دی جا رہی مریم علیہ السلام کو۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، کہ جو مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ جو نیچے والے حصے میں تھا، من تحتها، نیچے والے نخلستان کی طرف نیچے ایک حصہ تھا، یہ نیچے یہ اوپر والے حصہ، یوں بھی عربی زبان میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے، یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے، قریب والے حصے سے ان کو آواز دی گئی کہ اللہ تحزنی، پریشان نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے قریب ایک چشمہ نکال دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جس نخلہ تنا کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اس کو آپ ہلائیں۔ اب یہ ہے کہ تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ رطب کہتے ہیں اس کھجور کو جو کھجور کے درخت کے اوپر پکے، اس کو رطب کہتے ہیں، اور رسیلی جو ہوتی ہے وہ والی رطب ہوتی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ یہ جو تنا تھا اس کا سر نہیں تھا، تنے کے اوپر کوئی وہ نہیں تھا، شاخ نہیں تھی، اور کھجور واحد درخت ہے، اس کو ام الانسان بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کا یہ چچا ہے، تایا ہے، کزن ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو اگر اوپر سے کاٹ دیا جائے تو اس کے اوپر پھل نہیں آتے۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کیفیت میں جب عورت ہوتی ہے اس میں تو اتنی جان ہی نہیں ہوتی کہ وہ تنے کو ہلا پائے۔ اب یہ ہے کہ اس صورت میں کیا ہوا کہ مریم علیہ السلام کو حکم ہوا بغیر شاخوں والے درخت کو صرف یوں ہاتھ لگایا، وہ ہلنے لگا اور تر و تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں۔ اچھا تیسری چیز اس میں کیا تھی؟ رطبا جنیا فکلی وشربی وقری عینا، آپ کھائیں ان کھجوروں کو، وشربی یہ چشمہ جو زمین کے نیچے نکلا ہے اس سے آپ پئیں، وقری عینا جو آپ کی گود میں بچہ آ چکا ہے اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ 3 چیزیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں جو اس وقت کا معجزہ یہ دکھانا تھا کہ چشمہ نیچے سے نکل آیا
اور کھجوریں اوپر سے نکل آئیں۔ مریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ اگلا نظام بھی چلا سکتا ہے، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، جب بھی کوئی بدنامی کا آپ کو علاج بتلایا جا رہا ہے کہ کوئی ہو تو پھر کیا ہے کہ آپ کوئی بھی بندے کو دیکھیں تو خاموش ہو جائیں۔ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بس کہہ دیں کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، خاموش ہوں، چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، قوم کے پاس گود میں لے کر آ گئیں۔ ملامت قوم نے، قوم ملامت کرتے ہوئے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم بڑی ہی طوفان والی چیز، ایسی طوفان عجیب سی چیز آپ لے کر آ گئی۔ یا اخت ہارون، ہارون علیہ السلام کی نسل کی تھیں، یا ان کے حقیقی بھائی ہارون تھے جو مرد صالح تھے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا والد ایسا برا نہ تھا۔ وما کانت امک بغیہ، آپ کی ماں بھی بدکار اور ایسی ویسی نہ تھی۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسی عجیب بات، آپ کو بہانہ بنانا بھی نہ آیا، جو گود کا بچہ ہو وہ کیسے بات کر سکتا ہے، آپ ہمیں جواب دیں۔ آپ کو اگر بہانہ بنانا تھا تو پھر کوئی بناتی، بچے کی طرف اشارہ کر کے ضرور ہمیں آپ پاگل بنا رہی ہیں، آپ نے ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے۔ قال انی عبد اللہ، بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی اللہ نے۔ وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا۔ واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے نماز کا حکم دیا گیا۔ والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ ما دمت حیا، جب تک میں دنیا میں رہوں گا۔ وبرم بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کا کیا بنایا گیا؟ نیک سلوک کی کرنے والا۔ وبرم بوالدتی، یہ خود یہ اشارہ کر رہے ہیں احسن انداز میں، بلیغ انداز میں۔ بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا گیا، کہ میری ہے ہی اکیلی والدہ، دو نہیں ہے، والدین نہیں کہا، والدتی، مجھے میری ماں کا سلوک دار بنایا گیا کہ ماں ہی ہے اور تو کوئی ہے نہیں۔ کتنے احسن اور تہذیبی انداز میں اللہ پاک نے بچے سے بات کروائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا گیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، یہ عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی اور حق کی بات ہے جس میں وہ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ پاک نے کوئی بھی اولاد نہیں بنائی، سبحانہ، پاک ہیں ہر قسم کی کمزوری اور اولاد سے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ اولاد تو سپورٹ ہوتی ہے، ہیلپ کے لیے ہوتی ہے، مدد کے لیے ہوتی ہے، نصرت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا کام تو یہ ہے کہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ رب، میرا رب بھی تمہارا رب ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھی راہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، اور بہت سارے گروہوں کے درمیان میں اختلاف ہوا، آپس میں درمیان میں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہلاکت اور تباہی ہو، کہ وہ حاضری، کہ ان کی یوم عظیم کے دن حاضری ہوگی اور وہ جمع کیے جائیں گے۔ اسمع بہم وابصر، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اور وہ جس دن ہمارے پاس آئیں گے لیکن ظالم لوگ دنیا میں فی ضلال مبین، کیا کہ بہت بڑے کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ جی، اس وقت نماز ان پہ بھی فرض تھی اور زکوٰۃ، جی یہ لکھا ہوا ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی جو حیثیات تھیں وہ اور تھیں، نماز نفس نماز تھی اور زکوٰۃ کی شکلیں اور تھیں، نماز کی شکلیں اور تھیں۔ اب یہ کوئی ایسے کرتے ہیں اپن کو اس طرح کا؟ جی، ان کی عبادت کے اپنے کوئی ہیں طریقے جس کو ایسے جب انہوں نے طلاق کیا تو ان کی قوم مانی کہ پھر انکار کر دیا انہوں نے؟ جو ماننے والے تھے وہ مان ہی گئے، اتنا بڑا وہ ہوا، اس کی تفصیل کو نہیں بتایا، ایک ولادت کو بتلایا۔ وہ تو ہر چیز کا انکار ہی کرتے ہیں۔
نہیں، یہ ان کی بتلائی جا رہی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، یہ ان کی بات بتلائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا حقیقی قصہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں۔ تو بغیر باپ کے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ یاد پھر ان کا باپ کون ہے؟ پھر اللہ پاک نے بتایا کہ بغیر باپ کے مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کے امر سے یہ پیدا ہوئے ہیں، باقی کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ان کو ڈرائے، وَأَنذِرْهُمْ ان کو آپ ڈرائے جب دن پچھتاوے کا دن ہوگا، جب ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ غفلت میں ہوں گے، ایمان نہیں لا سکیں گے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہم زمین کے وارث بنیں گے، ومن علیہا جو ان کے اوپر ہیں، وإلینا یرجعون اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ان کے سامنے کریں، ان کی باتیں بھی کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قول اور فعل کے اعتبار سے بہت ہی پیارے، بہترین، سچے اور نہایت ہی عمدہ نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے ابا جان سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں پوجتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ ہی آپ کو کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس وحی کا علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری آپ اتباع کریں اور میری مانیں، آپ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، کثیر العصیان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے خوف اور خدشہ ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پکڑے۔ عذاب من الرحمن، ان کے رحمان اتنا ہے، اس کا عذاب بھی آپ کو کہیں نہ آئے۔ فتکون للشیطان ولیہ، آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ ہمارے بتوں سے بیزار ہیں۔ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا اور آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر واہجرنی ملیا، آپ کو پرے ہٹ جا مجھ سے، یہاں سے نکل جا اور آپ یہاں سے یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ قال سلام علیک، اس میں بڑی بلاغت کے نقطے ہیں کہ والد کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا جا رہا۔ بت پرست ہیں اور انہوں نے کہا گھر سے نکل جاؤ۔ قال سلام علیک، کچھ بھی بدتمیزی نہیں کی، کچھ بھی اونچ نیچ نہیں کیا، جی آپ کے اوپر سلام تھی، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ سأستغفر لک ربی، آپ کے لیے میں ہدایت طلب کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، اور اللہ میری بات مان لیتے ہیں اور مجھ پر بڑے مہربان ہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے بتوں کو بھی جو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، صرف میں ایک اللہ کو پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ہاں ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کی پکار پر نا امید نہ ہوں۔ فلما اعتزلهم، جب ان کو چھوڑ دیا، وما یعبدون من دون اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ جو عبادت کرتے ہیں بتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان کو دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان تینوں کو اپنی رحمت نصیب فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عِلِيًّا، سچا بول اونچا ہوتا ہے، ذکر جمیل بلند، پیچھے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے بڑا بہترین ان کا ذکر اور ان کی حقیقت، سچائی اور ذکر جمیل ان کے لیے بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات بتا دیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ان کو ذکر سنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہی ہے، میں ترجمہ ہی کروں گا، آگے وہ تفصیل کے ساتھ بھی آئے گا، ویسے سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، برگزیدہ بندے تھے اور رسول تھے، نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو جانب طور دائیں طرف سے ان کو بلایا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کے ساتھ سرگوشی کی۔ اس میں جو بات بتلائی جا رہی ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اس میں بڑا ایک پس منظر ہے۔ ویسے تو ہر ایک مطلب ایک تو قرآن کا اعجاز ہے، قرآن نے صرف 2 آیتیں دی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، ان 2 آیتوں میں
جس میں 3 رکوع اور پوری صورت میں اور 4 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے 2 آیتوں میں سمو دیا۔ وہ اچھے تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب الطور الایمن وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو وہ سرگوشی کرنے کے لیے قریب کیا۔ کہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام، آگے سورۃ طٰہٰ میں بھی تفصیل اس کی آ رہی ہے کہ مدین میں رہے تھے، بچوں کو لے کر اپنے 10 سال گزارنے کے بعد مصر جا رہے تھے، راستے میں ٹھنڈک لگی، راستہ بھول گئے، کہاں جاؤں، کہا کہ وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں، یہ جا رہے تھے۔ یہ تو اپنی مستی میں جا رہے تھے، اپنی درویشی میں جا رہے تھے، اور ہم نے کہا ادھر آ جائیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، دائیں طرف سے جا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے کہا ادھر آ جائیں۔ جب آئے تو کہا جوتا اتاریں، جوتا کہا کہ آگ لینے آیا تھا، نبوت لے کے واپس چلے گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر بھیجا علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی ابھی آپ بات سنائیں ان کو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدے کا بڑا سچے نبی تھے اور رسول بھی تھے، وہ نبی بھی تھے۔ ہر ایک نبی کی اپنی اپنی کمال کی صفت۔ صادق الوعد کیسے تھا، کہ سچا وعدہ کیسے تھا، اپنے ابا جان سے کہا کہ مجھے ذبح کریں اور ذبح کے لیے گردن سامنے دے دی، صادق الوعد، سچے وعدے والے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرائض اسماعیل علیہ السلام کہ اپنے گھر والوں کو حکم فرمایا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے پسندیدہ کام کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ السلام کی بھی بات کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑا سچا اور بہترین پیارے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کا بلند و مقام ہم نے کیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے اٹھایا اور ان کی کشتی میں ساتھ ملایا۔ ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اسرائیل کی ذریت، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اور اسرائیل کی ذریت میں سے۔ یہاں پر ایک بڑا بلیغ نکتہ ہے، اس میں بڑا بلیغ نکتہ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے کون ہیں؟ اسرائیل، یعقوب علیہ السلام۔ اگر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے نہ ہوتے، بنی اسرائیل میں سے ہوتے، تو ابراہیم و اسرائیل نہ آتا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو ہدایت بھی دی اور چنا بھی۔ کیا یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے؟ یہ قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اسرائیل، یعقوب علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ ایک اور سلسلہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے وہ بنی اسماعیل کا ہے، وہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ یہ قرآن سے دلیل ہے، بنی اسرائیل۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی نشانی رحمان کی، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ روتے بھی ہیں اور انکسارے بھی کرتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن برے جانشین ان کے پیچھے آ گئے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز چھوڑ بیٹھے۔ واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات میں پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، خرابیوں کو پائیں گے۔ اب یہ ہے کہ خرابی کی جو جڑ یہاں پر بتلائی ہے، اصلاح کی جو جڑ ہے وہ بھی نماز ہے، اور یہاں پر جو بتایا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، یعنی جو نمازی لوگ سب سے پہلے جو شیطان ان کو کہتے ہیں نماز سے ہٹاتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہر قسم کی برائی کر سکتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی برائی سے بچ جاتے ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلے انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ واتبعوا الشہوات، پھر شہوات کے اوپر جو ہے وہ پڑے۔ فسوف یلقون غیا الا من تاب، مگر وہ لوگ جس نے توبہ کی۔ ومن آمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، کہ جنہوں نے توبہ کی جنت میں داخل ہوئے، کبھی بھی ولا یظلمون شیئا، ان کے اوپر ظلم نہ ہوگا۔
جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اور وہ جنت کا وعدہ جو اپنے بندوں سے اللہ جل جلالہ نے غیب کی شکل میں کیا ہوا ہے، انہ کان وعدہ ماتیا، وہ وعدہ پہنچ کر رہے گا، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کسی قسم کی لغو بات نہیں سنیں گے جنت میں، سلام 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 سنیں گے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح شام ان کو رزق دیا جائے گا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں نہ دن ہے نہ صبح ہے نہ شام ہے، وہ اس مقدار کی بنیاد پر کہہ دیا گیا۔ اور اس میں ایک اور اشارہ بھی مل رہا ہے، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کھانا 2 ٹائم ہے۔ ہمارے پرانے لوگ 2 ٹائم، اب بھی جو پرانے لوگ ہیں 2 ٹائم ہی کھاتے ہیں، وہ ناشتہ تھوڑی لیٹ کرتے ہیں، عصر اور مغرب میں کھانا 2 ٹائم کھانا ہے۔ اور سر 3 ٹائم کا ہونا ہوا جی، تو پہلا تو نبی جس نے کیا 2 ٹائم سارا جی 3 ٹائم تو آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں۔ بکرۃ وعشیہ 3 ٹائم، وہ آپ اپنے بات کر رہے ہیں، آپ تو 7 ٹائم ہو گئی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جنت ہے، ان کو کہا جائے گا یہ ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے جو شرک سے بری ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اتارتے کوئی چیز بھی ملائکہ کے ذریعے سے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اور اسی کا ہے زمانہ، مکان زمانی، سارا کچھ اسی کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے زمین کا بھی آسمان کا بھی اور جو کچھ اس کے درمیان بھی ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتی، اسی کی ہی عبادت کریں، ثابت قدم رہیں اور اسی کے ساتھ ہی تم جڑے رہیں۔ هل تعلم له سمیا، کیا اللہ کی صفت جیسا کوئی اور صفت والا آپ جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسان، کہے گا انسان، اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب میں مر جاؤں گا کیا نکالا جاؤں گا، دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا زندہ۔ اولا يذكر الانسان، کیا انسان بھول چکا ہے، اس کو یاد نہیں ہے، انا خلقناه من قبل، ہم نے اس سے پہلے ان کو زندہ کیا، پیدا کیا، ولم يك شيئا، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک، آپ کے رب کی قسم، لنحشرنهم، ہم ان کو جمع کریں گے، والشیاطین، ان کے ساتھ شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، اور وہ دوزخ جو ہوں گے گرد زانو ہوں کر گرے ہوئے، جیسے یہ زمین اور سر گرے ہوتے ہیں ایسے ان کو اور شیطانوں کو اور جہنم کے گرد گھمائیں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ہم نکال کے کھینچ کے ایک کو نکالیں گے، کون رب کے اوپر سرکشی کیا کرتا تھا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ کون جہنم میں داخل ہونے والا، زیادہ داخل ہونے والا اور جلدی داخل ہونے والا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ پکا فیصلہ ہے آپ کے رب کا کہ یہ ہو کر ہی رہے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم بچا دیں گے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالم لوگوں کو فیہا جثیا، کہ گھٹنوں کے بل وہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہم نے جماعتیں ہلاک کی، کتنی پہلے صدیاں ہلاک کی۔ ہم احسن واساسا وریا، اور وہ بہت زیادہ ساز و سامان اور نمود و نمائش والے تھے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہہ دیجئے جو کوئی رحمان فی الضلال گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ جل جلالہ چند روز کے لیے اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب کہ وہ دیکھیں گے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب ہے یا تو قیامت ہے۔ وسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، ان قریب دیکھ لیں گے، دنیا میں کہا جاتے تھے کہ کس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، یہ جان لیں گے کہ کون زیادہ شر مکانا، کہ مکان کے اعتبار سے بدتر کون ہے اور فوج کے اعتبار سے کمزور تر کون ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہم بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کی ہدایت جو ہدایت میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور نیکیاں بہتر سے بہتر ہیں عند ربک، آپ کے رب کے پاس،
ثوابا و خیر مردا، اعتبار ثواب کے اعتبار سے اور واپس لوٹنے کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے وہ دیکھا؟ عاص بن وائل کافر تھا، وہ کہتا تھا کہ بھئی مجھے اگر پکڑا بھی گیا تو میں وہاں بھی عزت والا ہوں گا، یہاں بھی عزت والا ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بندے نے جو بات کی ہے کہ میں وہاں پر یہ ہوں گا، اطلع الغیب، اس کو غیب کا جھانک کر اس نے غیب کو دیکھا۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا، یہاں پر جو وقف ہے عہدن کلا، عہدہ کے اوپر نہیں ہے، کلا کا معنی ہرگز نہیں۔ کیا اس نے اپنے رب سے کوئی اسٹامپ پیپر لے لیا ہے؟ کیا عہد کر لیا ہے؟ کلا، کسی صورت میں نہیں کیا۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، یہ بھی ہم لکھیں گے اس کے لیے جو یہ کہتا ہے اور عذاب بھی اس کا بڑھا دیں گے۔ ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، اور ہم ان کو وہ چیزیں وارث بنا دیں گے، اور ما یقول جو وہ کہتے ہیں، ویأتینا فردا، اکیلا آئے گا، کہتا میرے اتنے مال ہیں، میرے بچے ہیں اور میرا خاندان ہے۔ واتخذوا من دون اللہ آلیہ، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا، لیکون لہم عزا کلا، کہ ان کی عزت بنے، کلا ہرگز اللہ کے علاوہ عزت نہیں بن سکتی۔ سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ ان کی عبادت کی، پوجا چاٹ اور پاٹ کی، سارا کچھ یہ انکار کریں گے، اور وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ان کے مخالف بھی ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے شیاطین کو ان کے اوپر چھوڑ دیا، علی الکافرین، کافروں کے اوپر، ان کے ابتلاء اور ابھارنے کے لیے۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ ان کو اکساتے بھی ہیں، اچھالتے بھی ہیں، ابھارتے بھی ہیں۔ فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے اوپر، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، جلدی نہ کریں عذاب کے اعتبار سے۔ انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کی گنتی پوری کر لی ہوئی ہے اور گنتی پوری کر رہی ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ٹھنڈ، ہم متقین کو اللہ کے پاس جو لائیں گے وفدا، مہمان بنا کر۔ وہاں پر کیا تھا؟ فردا، ایک کو پکڑو اور پکڑ کے یوں کرو، اور وفد جو ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے جی آئیں جی آئیں جی آئیں۔ متقین کو حساب کے لیے نہیں لایا جائے گا، فرشتے ان کے آگے پیچھے ہوں گے، ان کو پروٹوکول ملا ہوگا، احترام ملا ہوگا، جی آئیں۔ جیسے وفد کو لایا جاتا ہے، تعارف کروایا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہوتی، اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوں گے وفدا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور کافروں کو یہاں پر ناشر، وہاں پہ نسوق، نسوق ہانکنے کو کہتے ہیں، اور نسوق جو سیاقہ ہوتا ہے جانور کو، ہا 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 جانور بھاگ گیا، یہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم کی طرف ان مجرمین کو جہنم کی طرف ایسے ہانکیں گے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ لا يملكون الشفاعة، اور وہ شفاعت کی اختیار نہیں رکھیں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ جو انبیاء صلحاء جن کو اجازت ہوگی رحمان کی طرف سے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ نے، رحمان نے ولد، بچہ، اولاد بنا لی۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت ہی بھاری چیز لے کر آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ جو تم نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اس جملے پر قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائیں اور ٹکڑے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ پاڑا پاڑا ہو کے اور ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے نسبت کر کی کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ بھبتا بھی نہیں ہے، ججتا بھی نہیں ہے، اور رحمان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ کسی ولد اور اولاد کو بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ بھی زمین میں آسمان میں ہے ہر ایک جھک کر غلام بن کر رحمان کے پاس آتا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور ان کا گھیرا رکھا گیا، ان کو ایک ایک کر کے شمار کرنا شمار ہوئے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ جل جلالہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، اعلان فرما دیں گے کہ اللہ والوں کے اوپر لوگ مر مٹنے والے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آسان کر دیا، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان کے لیے، یہ قرآن آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبریاں سنائیں،
وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو ہیں، لچڑ قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا آپ نے ان میں سے کسی ایک کی آواز سنی اور کسی ایک کی آہٹ اور کھٹکا بھی سنا ہے؟ ہم جب پکڑتے ہیں تو پھر کسی کو کھسکنے اور بدکنے تک نہیں دیتے۔ سورۃ طٰہٰ مکیہ، طٰہٰ سورت مکی صورت ہے، اور یہ اسلام کے ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی۔ یہ وہ صورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنی تھی۔ طٰہٰ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور طٰہٰ حروف مقطعات میں سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس چیز کی پریشانی ہوتی تھی کہ قرآن عزیز اتر رہا اور یہ لوگ بات نہیں مان رہے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہم نے آپ کو سکون کے لیے دی ہیں، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں دی۔ اور ساتھ میں اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آگے بھی آئے گا کہ آپ کے اوپر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو ایک تذکرہ ہے، یاد ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے اور جو اس یاد کو پانے والا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتاری جانے والی چیز ہے اور اس ذات کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، جو زمین اور آسمان کو بلند کرنے والی ذات ہے وہی اس کو اتارنے والی ذات ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان مستوی ہو چکے ہیں اپنی شان کے مطابق عرش کے اوپر۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے، اور جو زمین کے نمناک گو گیلی زمین ہے تحت الثری وہاں پہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آپ جتنے بھی اپنی بات کو اونچا کریں یا کم کریں، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ جاننے والی ذات ہے، سر کو، چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی، حدیث نفس اندر کی چیزوں کو بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایسا ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، بڑے بہترین اسلوب ہے۔ کیا آپ کو وہ خبر پہنچی ہے؟ آپ تک وہ بات آپ کو پتہ چلا ہے وہ اس بات کا؟ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، تا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات کا پتہ چلا ہے؟ جی وہ کیا بات ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اور اپنے گھر والوں کو صفوارا، اور ان کو کہا تھا کہ آپ رکیں یہاں پر اور میں آتا ہوں۔ امکثوا انی آنست نارا، وہ مجھے آگ نظر آئی۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، میں وہاں سے انگارہ لے کر آؤں گا۔ او اجد علی النار ہدا، یا مجھے وہاں سے کوئی شعلہ ملے گا تو میں ہدایت پاؤں گا اور راستہ درست کروں گا۔ اب یہ ہے کہ جب وہاں پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، فلما آتاہا، جب پہنچے، نودی یا موسیٰ، آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے گا۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک پاک میدان طویٰ یعنی وادی طویٰ جو کوہ طور کے قریب تھی۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے آپ کو چن لیا وحی کے لیے، غور سے بات کو سنیے۔ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں ہوں، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کریں، لسانی بھی، مدنی بھی، مالی بھی اور تمام فروع بھی۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کریں میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، اب قیامت کا تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی آواز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا یہ آگ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے؟ کہ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے وہ اس درخت کو دیکھا جو روشن تھا، اس کو آگ لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے جو سبز پتے تھے وہ جل نہیں رہے تھے۔ آگ تھی وہ سارے درخت پہ، لیکن آگ بھڑک رہی تھی، پتے جل نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے نیچے سے کچھ لکڑیاں اٹھائی، آگ یہاں سے لگا کے میں لے جاؤں۔ جو ہی وہ اس آگ کی طرف کیا تو وہ آگ پیچھے ہٹ گئی، آگ لگی نہیں۔
آگے کرتے جاتے، آگ پیچھے ہوتی جاتی۔ جب ان کو آواز آئی تو وہ چاروں طرف سے آواز آئی، ایک سمت سے نہیں آئی، چاروں طرف سے آواز آئی، تو اس آواز سے بھی، اور اللہ نے ان کے دل کو اطمینان بھی کیا کہ آواز اللہ ہی کی ہے، تو تب ان کو اطمینان ہوا۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا، اس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر ایک کو جو وہ کمائی کرنے والا ہے پورا پورا عمل ملے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی، اور آپ کو نہ روک دے من لا یؤمن، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ان کو تباہ ہو جائے گا، اور وہ فتردی، تو پس تباہ ہو جائے گا تو۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، ریوڑ کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اس میں بہت سارے کام اور بھی ہیں، بہت زیادہ اس سے میں کام لیتا ہوں۔ قال القھا یا موسیٰ، کہا کہ اے موسیٰ آپ اس کو پھینک دیجئے۔ ایک بندہ بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ جو پختون لوگ ہوتے ہیں یہاں چادر رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا فائدہ ہے تم اس کو رکھتا ہے؟ کہتا ہے مڑا اس کا بہت فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جب وضو کرتا ہے تو تولیہ ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو یہ پگڑی بنتا ہے، جب سوتا ہے تو یہ ہم اوپر رکھ لیتا ہے، اور جب ضرورت پڑتا ہے لڑائی کا تو ہم اس کو بٹ لیتا ہے، جب اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہے تو یہ بیگ ڈالتا ہے۔ کہتا ہے مڑا چھوڑو، اس میں ہر وہ چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا میں تھا۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، بہت سارے کام ہیں، یعنی اس چادر میں مسلح بن جاتا ہے، اس چادر نماز کے لیے۔ کہتے چھوڑو بس، جو اس میں تھا وہ سارا خان صاحب کی چادر میں بھی ہے۔ جی قال القھا یا موسیٰ، فرمایا کہ اس کو پھینکو اے موسیٰ۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب وہ پھینکا تو وہ چلنے والا سانپ، دوڑنے والا سانپ ہو گیا۔ قال خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑیے ڈریے مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو پہلی حالت میں ہم لائیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تخرج بيضاء من غیر سوء آیۃ اخری، اپنے دائیں بغل کو اپنے بائیں بغل میں، دائیں ہاتھ کو بائیں بغل میں دبائیں، اور وہاں سے نہایت ہی روشن چیز نکلے گی اور روشنی نکلے گی، من غیر سوء، اور اس روشنی میں کسی قسم کی کوئی برائی اور کجی نہیں ہوگی، آیۃ اخری، ایک نئی اور نشانی ہوگی، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے آپ فرعون کے پاس کہ وہ حد سے گزر چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری، کہا کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرا کام۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ بھئی آپ جنازے کے بعد کی دعا کا تو اختلاف کرتے ہو، گشت سے پہلے جو دعا کرتے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اللہ کے بندے نے پھر یہ آیت پڑھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے گشت کے لیے بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو سب سے پہلے انہوں نے رب اشرح لی دعا کی، تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، عقدۃ من لسانی وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ بچپن میں انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا، تو توتلے تھے، اٹک کے بولتے تھے، اس وجہ سے کہا کہ میری زبان کا جو لکنت ہے وہ آپ ختم فرما دیے۔ یفقہوا قولی، بس اتنا ہو جائے کہ وہ میری بات سمجھ لیں، زیادہ فصاحت اور بلاغت کی ضرورت نہیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں سے ایک وزیر بھی مقرر کیجئے، میرا مقرر نائب بھی اور میرے ساتھ دینے والا ہارون علیہ السلام، اخی جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، میری کمر کو اس کے ساتھ آپ مضبوط کیجئے، واشرکہ فی امری، میرا کام والا بنا دیے، کئی نسبحک کثیرا، مل کے تیری تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور مل کے ہم آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، جبکہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو آپ نے درخواست کی تھی وہ قبول ہو گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، پھر ایک اور احسان، یہ احسان والا یہ معاملہ، ہم نے تیرے اوپر ایک اور احسان بھی کیا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ،
ہم نے آپ کی ماں کی طرف بھی وحی کی اور ان کو الہام کیا اور پیغام بھیجا، ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فیہ فی الیم، آپ اس کو تابوت میں رکھیں، اس موسیٰ علیہ السلام کو، بچے کو، اور پھینک دیں اس کو دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل، اور یہ ساحل اور کنارے پر یہ دریا خود ہی پھینک دے گا، یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، ساتھ میں یہ بھی نے کہا آپ پھینک دیں، ہم اس کا کوئی کارساز ادھر پیدا کر دیں گے، آپ پھینک دیں اس کو، میرا اور آپ کا دشمن اٹھائے گا، یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ علیہ السلام بچپن سے اتنے خوبصورت، ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی دیکھتا ان کو محبت ہو جاتی بچپنے کی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ان کے دل میں ویسے محبت آپ کے چہرے پہ ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ نگاہ کے سامنے آ جائے، اور ان کے لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور پرورش کیا جائے کہ میری آنکھوں کے سامنے ان کی پرورش کی جائے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، اب یہاں پر وہ والی ساری تفصیل ختم ہو گئی کہ دریا میں کیسے ہوا، انہوں نے پکڑا اور وہ رکھا، یعنی ادھر سے چلے گئے اور محل میں پہنچ گئے، اور محل میں کیا ہے کہ بچہ رو رہا، دودھ کسی کا نہیں پی رہا اور سارے پریشان ہیں، بیوی نے جمہوریت کو سمجھا دیا کہ ہمارا جو جمہوریت نے آمریت کو سمجھا دیا، یہ تعبیر ٹھیک ہے، جمہوریت نے آمریت کو سمجھا دیا کہ بچے کو ہم نے پالنا ہے، یا آمریت نے جمہوریت کو کیا، دونوں ٹھیک ہیں، آمریت ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، بیوی نے خامد کو سمجھا دیا، فرعون کو سمجھا دیا کہ بچے کو ہم نے پالنا ہے، اب یہ کہ رو رہا، وہاں پر ان کے کام کرنے والیوں میں سے ادھر سے ماں تڑپ رہی، کہا میں تو نہیں جاتی، مجھے حکم ہے کہ نہیں جانا، بہن کو کہا آپ کنارے میں جا کے دیکھیں وہ تابوت کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ساتھ ساتھ دیکھتے کون اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ ماں کو حکم تھا کہ پھینک کے آپ نے اپنے دل کو خالی کر دینا ہے، لیکن ماں کی ممتا وہاں جاگ رہی تھی، اور یہاں سے بہن آ رہی تھی، چل رہی تھی، ادھر سے وہ کنیز اور لڑکیاں نکلیں، کہا کہ محل میں ایک بچہ ہے وہ رو رہا ہے، اس کو دودھ پلانے کے لیے کوئی ہے، کہا کہ یہ بنی اسرائیل، یہ ان میں ایک عورت ہے وہ بہت بہترین ہے اور وہ بچوں کو بہت اچھا پالتی ہے اور وہ بچوں کی کیئر بہت اچھا کرتی ہے، امید ہے اس نے بچے کو کنٹرول کر لینا ہے اور بچہ خاموش ہو جائے گا۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، جب اس وقت کو بھی یاد کریں کہ آپ کی بہن چل رہی تھی اور اس نے کہا تھا عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، کون اس کو پالے گا، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے تجھے واپس لوٹایا تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، وہ غم بھی نہ کھائے۔ اچھا تیسرا انعام بس صرف اشارہ کیا، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، تو نے مصر سے مدین کی طرف جب گئے، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، مکہ مار کے جو جان نکالی تھی، اس وقت بھی وہ ایک بندہ آیا تھا اور اس نے آ کے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین، مدین میں بہت سال، کئی سال تو وہاں پر رہا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک اندازے کے مطابق آپ موسیٰ واپس آتے، واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے لیے خاص منتخب اور انتخاب دے دیا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ میری یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جائیں اور میری ذکر سے غافل نہیں ہونا، مسلسل ذکر کرتے رہنا ہے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، وہ سرکش ہو چکا ہے اور بدماش ہو چکا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اتنا بڑا بدماش ہو چکا ہے لیکن بات آپ نے پیار سے کرنی ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ شاید کہ ہو سکتا ہے وہ بات کو لے لے اور وہ ڈر جائے۔ بندہ جتنا بھی کوئی فرعون صفت بندہ بھی کیوں نہ ہو، آگے بندہ لجاجت کرنے والا، منت کرنے والا ہوتا ہے تو بات اپنی منوا لیتا ہے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اللہ پاک نے یہ پیچھے ساری نعمتیں لگائی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ڈر ہے کہ وہ ہمیں پکڑ نہ لے، ہمارے اوپر زیادتی کرے گا، شرارت کرے گا۔
قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، آپ ہماری واچ لسٹ میں ہیں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، آپ ان کے پاس آئیں، ان کو کہیں کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آپ بھیجیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو مت ستائیے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے ہم نشانی لے کر آئیں۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں وہ سلامتی والے ہوتے ہیں۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہمیں یہ وحی ملی ہے کہ عذاب اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جو جھٹلا بھی دیتا ہے اور جو منہ بھی پھیرتا ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو شکل و صورت دی اور پھر سیدھی راہ دکھائی۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، جو پچھلی جماعتیں اور امتیں گزر چکی ان کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب غلطی بھی نہیں کھاتا اور بھولتا بھی نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ وسلک لکم فیہا سبلا، تمہارے لیے راہیں چلا دیں۔ وانزل من السماء ماء، آسمانی سے پانی برسایا۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور قسمہ قسم کی کئی اقسام کی نبات اور مختلف کھیتی تمہارے لیے نکال دی۔ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپائیوں کو بھی خود چرواؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے، پھر اسی سے تمہیں ہم دوبارہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے ان کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں لیکن وہ اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ یہ نشانیاں لے کر آئے ہیں، اپنے جادو سے ہمیں اپنی زمین اور سلطنت اور حکومت سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ فَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ایسا ہی جادو ہم بھی لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقت مقرر کر لیں۔ لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، جس کا نہ آپ خلاف کریں نہ ہم خلاف کریں گے، ایک ہموار میدان میں کر لیں گے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، عید کا دن اور جشن کا دن ہمارا وہ وعدہ ہو گیا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، دن کے وقت میں سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان کو جمع کیا جائے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ عَلَا ثُمَّ أَتَى، فرعون لوٹ گیا، پیچھے پھرا اور اس نے سارے فراڈ اور سارے فریب اکٹھے کیے، پھر میدان میں اترا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے تباہی ہو، کم بختی ہو۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ بداؤ، اور فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، فنا کر دے گا، برباد کر دے گا عذاب سے۔ وقد خاب من افترا، وہ نامراد اور ناکام بندہ ہوتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لیتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، بس یہ بات تبلیغ سن کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے، پوشیدہ باتیں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان یخرجاکم من ارضکم، یہ دونوں بھائی دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زمین اور سلطنت سے جادو کی بیس اور بنیاد پر تمہیں نکالیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور آسان انداز میں تمہیں پتلی گلی نکال دیں اور ادھر سے نکال دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، سارے دو جمع کرو اور صف آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جو آج کامیاب ہو جائے گا، غالب آئے گا تو وہ جیت جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القیٰ، اے موسیٰ آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکنے والے بنیں؟ قال بل القوا، جی پھینکیں آپ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں، وہ سارا کا سارا وہ سانپ چلتے ہوئے سانپ نظر آ رہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، فطری طور پر اندر سے تھوڑا سا خوف ہوا۔ قُلْنَا لَا تَخَافْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ ہی بلند ہوں گے، آپ ہی غالب آئیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ پھینک دیجئے۔ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے دو اور فراڈ کیے ہیں وہ سارا کا سارا یہ اچک لے گا، کھا جائے گا، نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر،
اور انہوں نے جادوگروں کا فراڈ جو ہے وہ جمع کیا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جہاں صحیح بھی کامیاب وہ نہیں ہوتے جادوگر، جہاں سے بھی آئیں اور جیسے بھی آئیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر گر پڑے سجدے میں۔ قالوا، بآواز بلند انہوں نے کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میری اجازت کے بغیر؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ آپ کا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھلایا ہے۔ فلأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وارجلکم من خلاف، اور مخالف صراط ٹانگوں کو بھی، ولأصلبنکم فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقی، تم جان لوگے اللہ کا عذاب، رب موسیٰ کا عذاب سخت ہے اور یا میرا عذاب سخت ہے۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کبھی بھی ہم ترجیح دینے والے نہیں ہیں جو ہمارے پاس دلیلیں پہنچ چکی ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، ہم جادو کو جانتے ہیں، معجزے کا پتہ چل گیا۔ والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، فاقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو بھی کرے گے اس دنیا میں ہی کرو گے نا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو کے اوپر۔ واللہ خیر وابقی، اللہ پاک ذات و صفات کے اعتبار سے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انہ من یأت ربہ مجرما، جو اس کے پاس جرم کی حالت میں آتا ہے، فإن لہ جہنم، اس کے کیا ہوتا ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ رہے گا اور نہ وہ مر پائے گا۔ ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو کوئی اس کے پاس، بات وہی موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی۔ اگلی بات ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی، ہمارے بندوں کو لے کر چلیے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، آپ ان کو سمندر کی طرف، خشک راستے کی طرف لے چلیے۔ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، نہ تعاقب کا آپ کو اندیشہ ہونا چاہیے، نہ ڈوبنے کا ڈر ہونا چاہیے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کن کے ساتھ جو ایمان لے آئے، ان کو فرعون نے سزا دی، وہ نہیں مانے، انہوں نے دھمکی دے دی، انہوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، ہم تو نہیں کریں۔ سزا بھی دی، سزا دی ان کو، بعد میں دی، ایک ایک کر کے دی، اس وقت کچھ نہیں کہا، اس وقت جانے دیا، پھر ایک ایک کو پکڑا علیحدہ علیحدہ۔ جو حکومتوں کا تذکرہ آ رہا ہے اس وقت اسلام پیپر پہ کہہ دیتے ہیں دھرنا چھوڑو، ہم آپ کے مطالبات مانگتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو رات 2 بجے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ جی 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 فَأَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے کے چلیے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے 16 لاکھ لشکر لے کر آیا۔ یہ 7.25 لاکھ یا 6 لاکھ کے لوگ بنی اسرائیل والے وہاں سے لے کے رہے ہیں، 16 لاکھ کی فوجیں پیچھے فرعون کی چل رہی ہیں۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، لشکروں کے ساتھ ڈھانک لیا اور لشکر کے لشکر آگے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت سیدھے راستے پہ نہ دیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تمہارے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کے دائیں طرف ہم نے وعدہ کیا تھا۔ ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، تیسری نعمت یہ ہے کہ تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہیں کہا گیا کہ کھاؤ جو تمہیں پاکیزہ لذیذ اور مزیدار کھانے تمہیں رزق میں دیے گئے۔ ولا تطغوا فیہ، اور تم تجاوز نہ کرو۔ فیحل علیکم غضبی، میرا غضب تمہارے اوپر حلال ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس کے اوپر میرا غصہ ہو جاتا ہے وہ گمراہ اور گرا ہوا ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت ہی بخشش کرنے والا ہوں، لمن تاب، جو کوئی شخص توبہ کرنے والا ہوتا ہے، وآمن، اور ایمان والا ہوتا ہے،
ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا اچھے اعمال کرتا ہے، ثم اهتدى پھر وہ ہدایت پر قائم بھی رہتا ہے، راست پر قائم رہے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا چیز جلدی لے آئی تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، وہ جلدی اس لیے آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نیک ہو گئے، اب ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی کتاب کتب لے کر آئیں۔ علی اثری، وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضی، تاکہ آپ کو راضی کریں۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، آپ تو یہاں آ گئے ہیں، آپ کی قوم کو پیچھے سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، واپس لوٹے غضبناک اور غمناک۔ قال یا قوم، اے قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تورات دینے کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں تو کتاب لینے کے لیے گیا تھا۔ افطال علیکم العہد، کیا تمہارے اوپر وعدہ جو تھا وہ لمبا ہو چکا؟ امارتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے اس چیز کی ٹھان لی کہ اللہ کا غضب تمہارے اوپر ہے؟ فاخلفتم موعدی، جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی تم خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار کی وجہ سے آپ کے وعدے کی خلاف نہیں ہوئے۔ ولکنہ حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہمیں اس بوجھ پر کھڑا کر دیا گیا اور ہم اٹھوائے گئے، من زینت القوم، زینت زیور اور قبط کے جو زیورات کے وہ پھینک دیے گئے۔ فقذفناہا، وہ ہم نے آگ میں پھینکے، حکمی سامری کے حکم کی وجہ سے۔ فالقى السامری، اور القا سامری نے ایک ڈھال دیا، ایک بچڑا بنا دیا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اور اس نے ایک بچڑا بنا دیا، اس کا ایک جسم بھی تھا، دھڑ تھا، اور وہ بچڑے کی آواز بھی نکالتا تھا۔ فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ فنسیا، سامریوں کا وظیفہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارا بھی الہ ہے اور میرا بھی الہ ہے، موسیٰ کا بھی الہ ہے۔ فنسیا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، وہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، ان کو اتنی عقل نہیں آئی، آواز سن کر سب نے الہ بنا لیا، اور اتنی عقل نہیں آئی۔ لا یملک لہم ضرا ولا نفعا، ان کی آواز کا جواب بھی وہ نہیں دیتا اور ان کو نفع اور نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، ہارون علیہ السلام نے ان کو پہلے سمجھا بھی ہے، یا قوم انما فتنتم به، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا بچڑے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب بہت رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میرے اوپر تم میری اتباع کرو اور میری بات کو مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اسی کے ہی مجاور بنے رہیں گے، اسی پر ہی رہیں گے، ہم اس کو بولنے والے نہیں ہیں، چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ لوٹیں۔ قال یا ہارون، واپس لوٹے۔ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے ان کو دیکھا گمراہ، اللہ تتبعان، کہ آپ نے ان کو کہ گمراہی سے روکا نہیں۔ افعصیت امری، آپ نے میرے پیچھے میری نافرمانی کی۔ قال یا ابن امہ، اے میری ماں کے ماں جائے، ٹھیک ہے، میری ماں کے بیٹے، ایسی ہے نا، یا ابن امہ، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، یہاں سے پکڑ لیا، گئے اور پکڑ لیا۔ کیا کیا آپ نے؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، بہترین مثال کہ یہ تو ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑی غلطی یہ ہونی تھی کہ آپ مجھے یہ کہتے آپ نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا تھا۔ اگر میں لڑائی کرتا تو دو گروہوں میں یہ لوگ بٹ جاتے، میں نے دو گروہ نہیں بنائے، یہ اس لیے کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، بتا دیا یہ سامری ہے، سامری کے پاس پہنچ گئے، تیری ایسی کی تیسی، تو نے یہ ایسے کیسے بنایا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، یہ بہت پھرتیلا تھا، کہتے ہیں میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، کہ جبریل امین جب آئے گھوڑے کے اوپر، کہ گھوڑا جہاں سے یوں پاؤں لگاتا تو وہاں سے ہریالی زمین ہوتی، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مٹی میں حیات ہے، وہ مٹی اٹھا لی۔ اب یہ ہے کہ سب نے آگ میں وہ زیور ڈالے، بچڑے کی شکل بنائی، وہ مٹی میں حیات تھی وہ ڈالی، تو اس نے بھا کرنا شروع کر دیا، بول پڑا۔ میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے دیکھا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، فرس الرسول، جو آئے تھے فرشتے ان سے میں نے وہ اٹھا لیا۔ فَنَبَذْتُهَا، بس میں نے اس کے قالب میں ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، بس میری دین اندر سے یہی بات تھی، وہ ہو گیا۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ،
کہ تو چلا جا، تیری جو زندگی میں یہ کہہ دیا کہ مجھے نہ چھیڑو، لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، تیرے ساتھ آخرت میں عذاب کا وعدہ ہے جو ٹل نہیں پائے گا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، دیکھ ان الہوں کو جن کے اوپر تو پوجا اور جمع رہتا ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم تمہیں جلا دیں گے پھر اڑا دیں گے، فی الیم دریا میں اڑا دینا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا جو الہ ہے وہ ہے جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، جس نے ہر ایک چیز کا علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وکذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ایسے ہی ہم آپ کے اوپر اطمینان کرتے ہیں، امتنان کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ انباء ما قد سبق، کہ ہم آپ کو اس قسم کے کہانیاں سناتے ہیں، یہ بھی ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے، امتنان۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے اپنی طرف سے آپ کو نصیحت نامہ دیا ہوا ہے۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جو کہ اس سے منہ پھیرے گا قیامت والے دن اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہوگا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور یہ بوجھ قیامت کے دن یہ ان کا بہت برا بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ فی الصور، پھونک مار دی جائے گی سور میں۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہوں گی اور وہ اسی حالت میں ہی آ جائیں گے۔ زرقا، نیلی آنکھوں والے ہوں گے، بدترین لوگ ہوں گے، بدترین آنکھوں والے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس چپ کے کہہ رہے ہوں گے آپس میں کتنے دن رہے، کوئی 10 کے دن رہے ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں پتہ ہے وہ کتنا کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، تم میں سے جو بڑے سمجھدار ہیں وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو 1 دن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم دنیا میں 10 دن رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے بارے میں آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ جبال، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا قیامت والا دن؟ کہہ دیجئے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو روئی کی طرح اڑا دے گا، اڑا دے گا اڑان اس کی۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس کو چٹیل میدان کی بنا دے گا اور زمین ایسے یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ اونچا دیکھیں گے نہ یہ نیچے دیکھیں گے، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہم، اسرافیل علیہ السلام کی آواز پر یہ آئیں گے، کوئی کجی نہیں ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام کی جب سور کی آواز آئے گی، ایک دھیمی سی آواز ہوگی جو آئے گی، لوگ کہیں گے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی نہیں، ادھر سے بھی نہیں، ادھر سے بھی نہیں، ادھر سے بھی نہیں، کہیں سے آواز آ رہی، کہیں سے آواز، دھیمی دھیمی دھیمی، ہر ایک کے کان تھوڑے 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 تھوڑے، آواز کے پیچھے آواز کہاں ہے، آواز کہاں ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کی سور جو ہے وہ پھونکا جا رہا ہے، آواز بڑھتی جائے گی، آواز کا پتہ نہیں چلے گا آواز کہاں ہے، پھر بڑھتی جائے گی، دل، سارے کلیجے، آنکھیں آواز کی طرف جاتے رہیں گے۔ داعی اتنی تیز ہو جائے گی جہاں آواز پھونکی جا رہی ہوگی ساری اس آواز کے پیچھے اور اس پھونک کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے، چھوڑنا شروع ہوں گے۔ یہ ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، تمام دب جائیں گے رحمان کے سامنے۔ فلا تسمع الا ہمسا، کس کی آواز، پاؤں کی آہٹ صرف بھی نہیں سنیں گے آپ۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، کسی کی کوئی شفاعت بت کی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ ورضی لہ قولا، جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی اس کی بات کو بولا ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانے والی ذات ہے جو کچھ پہلے کا ہے بعد کا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس حی القیوم کے سامنے یہ ساری گردنیں جھک جائیں گی۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور وہ نامراد اور ناکام ہوا جس نے ظلم کیا، شرک کیا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جس کسی نے اچھے اعمال کیے، شرط یہ ہے کہ ایمان کی شکل میں ہو۔ فلا یخاف ظلما ولا ہضما، اور نہ ہی کسی نقصان اور بے انصافی کا اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے تو آپ کی طرف قرآن اتایا عربی میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں دھمکیاں بھی دی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ پرہیزگار بنیں۔ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور ان کو نصیحت دے دے یہ قرآن۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ بلند و بادشاہ ہے اللہ جو حق ہے۔
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی ہوتی تھی کہ کہیں قرآن بھول نہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہوتا تو اس پر ساتھ میں پڑھ رہے ہوتے، فرمایا ولا تعجل بالقرآن یقضى الیک الا وحیہ الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، کہہ دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے عہد کیا آدم علیہ السلام سے، اس سے پہلے وہ بھی بھول کیے اور انہوں نے میں پختگی ہم نے نہیں پائی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدم، کہا اے آدم ان هذا عدو لک، آپ کا دشمن ہے، ولزوجک، آپ کی بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی، آپ کو یہ جنت سے نکلوا دے گا اور آپ تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، اور اس میں نہ ہی آپ کو بھوکا ہونا ہوگا اور نہ آپ کو ننگا ہونا ہوگا۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور نہ ہی آپ کو پیاس لگے گی نہ ہی آپ کو دھوپ لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، قال یا آدم، اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آپ کو ہمیشگی کا درخت آپ کو دکھاؤں اور ایسی بادشاہی جو کبھی پرانی نہ ہو۔ فاکلا منہا، اس میں سے کھا لیا۔ فبدت لہما سوآتہما، ان کے سطر نظر آنا شروع ہو گئے۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا۔ وعصى آدم ربہ فغوی، بس اللہ جب بلا عزم قصور کر بیٹھے، وہ غلطی کر بیٹھے آدم علیہ السلام اپنے رب کی۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو برگزیدہ بنا لیا، ان کے رب نے ان کی توبہ کو قبول کی اور ان کو ہدایت پر قائم رکھا۔ قال اہبطا منہا جمیعا، سارے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ فاما یأتینکم منی ہدی، جب آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فمن اتبع ہدایا، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی میری نصیحت سے منہ پھیرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ان کی دنیا کو میں ان کے اوپر تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت والے دن ان کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا کہ مجھے رب آپ نے اعمی اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک، جی ایسا ہی ہے، اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری نشانیاں آئی تھی آپ بھول چکے تھے۔ وکذالک الیوم تنسی، آپ کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، ایسے ہی ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، رب پر ایمان لانے والا نہیں ہوتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا عذاب بہت سخت بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان کو یہ چیزیں واضح ان کے اوپر نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو اور قوموں اور جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ یمشون فی مساکنہم، اپنے ٹھکانوں میں گھروں میں چلتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں، لآیات ہیں اولی النہی جن کو عقل ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ عذاب لے آئیں، اگر کام ہمارا پہلے سے ہم نے یہ کہہ نہ دیا ہوتا کہ ان کو ایک دن ہم نے عذاب دینا، لکان لزاما واجل مسمى، آج یہ میعاد مقرر ہو چکی ہوتی اور یہاں عذاب ہو چکا ہوتا۔ فاصبر، کون سی صورت ہے؟ فاصبر، صبر کریں، علی ما یقولون، جو بکواسات کرتے ہیں، وسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، تعریف کریں، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے عصر کے وقت، ومن آناء اللیل، مغرب اور عشاء میں، وسبح، اور تکرار کریں، تسبیح بیان کریں، واطراف النہار، دن اور رات، ظہر کے وقت بھی، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ کافروں اور ان کی چہل پہل اور تقلب سے، آنے جانے سے، ان کی چہل پہل سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنی آنکھ ان کی طرف نہ اٹھائیں۔ لنفتنہم فی، اور ہم تو ان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، جو آپ کا رزق ہے وہ ہمیشہ بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس کے بھی پابند رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو کھلائیں گے، والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربک، کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ لے کر آ جاتے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، پہلی کتابوں کی نشانیاں ان کے پاس نہیں آئیں۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم اس قرآن سے پہلے ان کے اوپر عذاب لے آتے، لقالوا، وہ کہتے، لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ آپ نے ہمیں عذاب دینا تھا، کوئی ایک سمجھانے والا ہماری طرف بھیج دیتے۔ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، ہم ذلیل و رسوا، تباہ اور برباد ہونے سے پہلے ہم آپ کی بات کو سن لیتے اور مان لیتے، آپ کے رسول کو مان لیتے۔ قل، کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون ہے سیدھی راہ والا اور کون ہے منزل مقصود تک پہنچنے والا۔